السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا جب تم جنگ احد میں شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، اس کی اجازت سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم لوگوں نے بزدلی دکھائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کیا اور اپنی پسندیدہ چیز دیکھ کر تم لوگ نافرمانی کرنے لگے۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار تھے۔ پھر ہم نے تم لوگوں کو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو پسپا کیا تاکہ تم کو آزمائے، اور تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قصور کو معاف کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 152 تلاوت کی گئی ہے، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے کئی درسوں میں ہم نے یہ بات بتلایا کہ جب جنگ احد ہوئی تو شروع میں مسلمانوں نے بہت ہی اچھے انداز میں جنگ کو شروع کیا، یہاں تک کہ جنگ بدر میں جو کامیابی ملی تھی اس سے بہترین کامیابی ملنے والی تھی، لیکن اچانک معاملہ پلٹ گیا اور مسلمان جو جیت رہے تھے بری طریقے سے ہارنے لگے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کتاب المغازی باب غزوۃ احد، حدیث نمبر 4043، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب جنگ احد شروع ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 پیدل تیر اندازوں کو پہاڑ کے ایک درے کے پاس، جدھر سے پیچھے سے رستہ تھا، وہاں پہ کھڑا کیا اور کہا کہ تم لوگوں کو یہیں پہ رہنا ہے، تمہاری بس یہی ڈیوٹی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں ہے۔ صحیح البخاری کے جو الفاظ ہیں حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم لوگوں کو ایسا لگے کہ ہم لوگوں کو پرندے اچک کر کے لے جا رہے ہیں، پھر بھی یہاں سے نہیں ہٹنا جب تک کہ میں تم لوگوں کو بلوا نہ بھیجوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تاکید میں کہا کہ دیکھو، تم لوگ دیکھو کہ ہم دشمنوں کو بالکل شکست دے چکے ہیں، ہم لوگوں نے ان کو کچل ڈالا ہے، پھر بھی تم لوگ اس جگہ سے نہیں ہٹنا یہاں تک کہ میں تم لوگوں کو بلوا بھیجوں۔ سامعین کرام، اتنا کہہ کر کے ان 50 تیر اندازوں کو، جس کے افسر، جس کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ تھے، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ کے شروع میں مسلمان کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ کفار و مشرکین بھاگنے لگے، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مشرکین کے عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے کو اٹھائے پنڈلیوں کو کھولے ہوئے بھاگی جا رہی ہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی تو یہ جو 50 تیر انداز تھے، اس میں سے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر اکثر لوگ کہنے لگے کہ دیکھو، اب مسلمان جیت گئے ہیں، اب ہم لوگ جا کر کے مال غنیمت لوٹیں گے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، کیا وہ تم لوگوں کو یاد نہیں ہے؟ نہیں، اب مسلمان جیت گئے ہیں، اب ہم لوگ جا کر کے مال غنیمت اڑائیں گے۔ وہاں سے نکل گئے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40 آدمی نکل گئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 38 آدمی، یعنی 38 آدمی نکل گئے۔ 10 یا 12 آدمی وہاں پر رہ گئے، اور یہ لوگ آ کر کے مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ لمبا چکر کاٹ کر کے احد پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا، اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے شکست میں بدل گئی۔ یہی جنگ احد کے شکست کی اصل وجہ تھی، جس کو صحابی رسول نے بتلایا۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے
تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چاہے ہمارے ملک عزیز کا معاملہ ہو، چاہے دنیا میں کہیں پر بھی مسلمانوں کا معاملہ ہو، آج مسلمانوں کی جو ذلت و رسوائی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ وہاں پر جنگ احد کے اندر صرف ایک مقام پہ ہوا تھا بس، آج تو ہم لوگ نافرمانی کے پتلا بنے ہوئے ہیں، ہر اعتبار سے نافرمانی ہے، انفرادی نافرمانی ہے، اجتماعی نافرمانی ہے، ہر طرح کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ جو لوگ بدعت و خرافات میں مبتلا ہے وہ بھی نافرمانیوں کے رسیاں ہیں، اور جو لوگ توحید پرستی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ہاں بھی نافرمانیوں کا ایک انبار لگا ہوا ہے۔ پھر مسلمان کیسے عزت و آبرو سے رہ پائیں گے؟ آپ ہمارے ملک کے اندر دیکھیے، لگاتار یکے بعد دیگرے مختلف چیزوں کو وجہ بنا کر کے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہم لوگ الزام دیتے ہیں غیروں کے اوپر، فلاں ایسے کر رہا ہے، فلاں نیتا ایسا کر رہا ہے، فلاں لیڈر ایسا کر رہا ہے۔ قصور کسی کا نہیں ہے، قصور ہم مسلمانوں کا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنے نفس کو ہی اپنا رب بنا لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کو چھوڑ کر اپنے نفس کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کو چھوڑ کر اپنے نفس کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا، ڈائریکٹ جنگ احد کے اندر جو لوگ شرکت کیے تھے ان لوگوں کو ڈائریکٹ مخاطب کیا۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں سے جو وعدہ کیا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کر دکھایا۔ کب؟ جب تم جنگ احد کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے فتح و کامرانی کے پرچم کو لہرا رہے تھے، دشمنوں کو مار بھگا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ پورا کر دیا۔ لیکن آگے کیا ہوا، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ تم لوگوں نے بزدلی دکھائی اور جو حکم دیا گیا تھا اس حکم میں تم لوگوں نے اختلاف کر لیا۔ اختلاف کی بات کو تو چھوڑ دی جائے تو مسلمانوں کا اتفاق ہی اختلاف کے اوپر ہے، چاہے مسلکی معاملے میں آئیے، اپنے اپنے مسلک کے چکر میں قرآن و حدیث کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے قرآن و حدیث کی، مسلمانوں کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر مسلک کا مسئلہ ہو تو، اور اگر اپنی پسندیدگی کا مسئلہ ہو وہاں پر بھی چاہے کوئی بھی مسلمان ہو، قرآن و حدیث بس برائے نام ہے، نام لینے کے لیے، نام لینے کے لیے قرآن و حدیث ہے بس، وگرنہ عمل کرنے کے لیے اپنی ہی چاہت ہے، اپنی ہی مرضی ہے، رب کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں تک کہ تم لوگوں نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، جو حکم دیا گیا تھا اس میں تم لوگوں نے اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور تم کو جو پسند تھا وہاں پر تم نے نافرمانی شروع کر دی۔ آج ایسا ہوتا ہے نا، بدعتیوں کو چھوڑ دیجئے، اہل السنہ والجماعت کے احباب توحید پرست لوگوں کے اندر یہ بات ہے کہ اگر کوئی چیز پسندیدہ ہے وہاں پر کتاب و سنت کو یا تو ہٹائیں گے یا تو اس کی تعویل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایسا نہیں چلے گا، اگر ایسا چلے گا تو کبھی بھی مسلمان عزت افزائی کی زندگی نہیں گزر پائیں گے، اگر ایسا چلائیں گے تو ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے۔ دیکھیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا ہے، ابھی ہوتا ہے کہ نہیں سارے لوگ نافرمان ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، ایسا نہیں کہ جنگ احد کے اندر جو لوگ شریک ہوئے تھے سب کے سب دنیا ہی کے طلبگار تھے، نہیں، 50 آدمیوں کی جماعت میں صرف 38 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اختلاف آ کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کو شکست میں بدل دیا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یاد رکھیے، چاہے آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں اپنی زندگی کے اندر ہوں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ عزت چاہتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ امن و سکون کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کو ہر اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی، چاہے کم ہو یا زیادہ۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے اس کو روکنا بھی ضروری ہے، اگر ہماری غلطی ہے اس کو ریئلائز کر کے ہم کو اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو کریکٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ پورے مسلمانوں کی جماعت کا مسئلہ ہے، یہاں پر ہمارا سنگل مسئلہ نہیں ہے،
پوری کی پوری مسلمانوں کی جماعت ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوتی رہے گی۔ آج حجاب کا مسئلہ اٹھا ہے، کل کچھ اور بھی مسئلے اٹھ سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی عورتوں کی عزتوں کے اوپر ڈائریکٹ حملہ کیا گیا ہے، ان کے برقعے کو نوچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگر آج بھی مسلمان نہیں سدھرے، باقی آگے ہندوستان کے اندر، ہمارے اس بھارت کے اندر مسلمانوں کا جو حال ہونے والا ہے، مسلمان خود سوچ لے، اور اس کا ایک ہی علاج ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، تبھی جا کر کے کامیابی ملے گی۔ چھوٹا سا معاملہ تھا، کہا کہ تم لوگ ہٹنا نہیں، ہٹ گئے۔ جیتی ہوئی بازی خوفناک ہار میں بدلنے والی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر معاف کر دیا۔ اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر؟ اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگ ایسے تھے جو دنیا کے طلبگار تھے، اور بعض لوگ ایسے تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار و مشرکین کو پھیر دیا، تمہارے اوپر مسلط کر دیا، تاکہ اللہ تم کو آزمائے، آزمائش میں ڈالے۔ اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، لیکن وہ لوگ سنبھل گئے۔ جنگ احد کے اندر جو لوگ تھے، جو شہید ہوئے وہ شہید ہوئے، جو بچے وہ سنبھل گئے، اللہ نے ان کو بھی سنبھل لیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ کیسے معاف کیا؟ ابھی جنگ احد کے اندر جس طرح سے مسلمانوں کو روندا گیا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور بہت بری حالت ہو گئی، اور کل یا اس سے پہلے کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور مسلمان بھی چڑھ گئے، جس کی وجہ سے معاملہ تھم گیا۔ اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا تو یہ جو کفار و مشرکین ہیں، جنگ احد کے میدان میں مسلمانوں کو سر کرنے کے بعد مدینے کا رخ کرتے تھے، وہاں جا کر کے مدینے پر حملہ کرتے تھے، مسلمانوں کے لوگوں کو غلام بناتے تھے، ان کی عورتوں کو لونڈی بناتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر معاف کر دیا، اور وہیں سے کفار و مشرکین ایسا روب ڈالا کہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، اس لیے ذلت سے بچ گئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرتا تو جو ذلت و رسوائی بدر کے اندر کفار و مشرکین کی ہوئی تھی، اس سے بھی بڑی ذلت ہو جاتی تھی مسلمانوں کی۔ اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، دیکھیے کیسے، کتنی وضاحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غلطیوں کو واضح کر رہا ہے۔ آج ہمارے سماج و معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، اس کو اگر واضح کیا جائے فوراً برا مان جاتے ہیں۔ برا نہیں ماننا چاہیے، کریکٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مسلمان کی مسلمانیت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو رہی ہے اور اگر اس کو کلیئر کیا جائے تو اس کو فوراً ریئلائز کرے۔ آپ پورے قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ انسانوں کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو واضح کیا ہے۔ سامعین کرام، اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے اندر اتنی ساری غلطیاں تھیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے تم لوگ بچ گئے، وگرنہ جنگ احد میں بڑے ذلیل ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں پر فضل کرنے والا ہے۔ یہ ایک امید کی کرن ہے جو ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ آج اگرچہ ہم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن کو تھام لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دامن رحمت کو تھام لیں، اللہ کے سامنے سر کو جھکا لیں، گھٹنے کو ٹیک دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر رہے، یقیناً جو بدلتے ہوئے حالات ہیں پھر سے بدل جائیں گے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے سرخرو کر دے گا۔ لیکن شرط وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرنا ہوگا، فرقہ پرستی سے باز آ جانا ہوگا، شخصیت پرستی سے باز آ جانا ہوگا، نفس پرستی سے باز آ جانا ہوگا۔ ہر طرح کی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، نبی کی اطاعت و فرما برداری کے راہ میں رکاوٹ بن رہی ہو، ان تمام چیزوں سے ہٹ جانا ہوگا، تبھی جا کر کے مسلمانوں کو سرخروئی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔